عملی طور پہ جب میدان میں اتروں تو کسی فیلڈ میں جب میں دعوت دینے کے لیے اتروں تو کم از کم اس کے ما لہ و ما علیہ جو ہے وہ سارے میرے علم میں ہونے چاہیے. اور پھر بالخصوص جب آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دینے لگیں تو اس میں تو یہ اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم جس کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے عقائد و نظریات میرے سامنے واضح ہونے چاہیے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں جس آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں یہ کن نظریات کا حامل ہے. اگر مجھے علم نہیں ہوگا تو پھر مجھے میدان میں جا کے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. مثلا اس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی پچھلے دنوں بہت اس کا چرچا تھا سوشل میڈیا پہ، محمد شیخ کے نام سے، کراچی سے اس کا تعلق ہے. تو ہمارے اہل سنہ والجماع کے ایک عالم تھے، وہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے چلے گئے اور ان کو شیخ محمد کے عقائد و نظریات کا نہیں پتا تھا. اب جب وہ ان کے سامنے جا کر بیٹھے تو شیخ محمد قرآن کی نئی نئی توجیحات اور تعویلات جو ہے وہ پیش کر رہا ہے ان کے سامنے. تو وہ بیچارے کافی وہاں پر پریشان بھی ہوئے اس چیز پہ. تو پہلی چیز یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے ہر وقت کہ ہم جس بھی فریق مخالف کو دعوت دینے جا رہے ہیں کم از کم اس کے پوائنٹ آف ویو کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا نظریہ رکھتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اور پھر اگر وہ میرے دین سے، اسلام سے اگر کوئی استدلالات کرتا ہے تو مجھے ان کے جوابات کا پتہ ہونا چاہیے. مثلا آپ عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کریں تو وہ عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنے کے لیے، الوہیت مسیح کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن سے دلیلیں دیں گے. تو اگر میں کسی کرسچن کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو کم از کم وہ موضوع جو ہے جس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرے اوپر واضح ہونا چاہیے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جب میں کسی میدان میں کسی کے ساتھ عملاً اتروں تو مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. دوسری بات وہ آتی ہے ہمارے طریقے دعوت کے اوپر، ہمارا دعوت کا طریق کیسا ہے. تو دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پر اس بات کی تعلیم دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بڑے احسن انداز کے اندر دعوت پیش کرنی ہے. اور اس احسن انداز سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں نے ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 5-6 سیٹنگز ہوئیں تو وہ بات نہ مانے تو میں اپنا رویہ چینج کر لوں. یہ احسن انداز نہیں ہے. ایون کہ مجھے اگر کسی کے اوپر 10 سال بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے، میں ایک داعی ہوں، مجھے اتانا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کے کئی واقعات مل جائیں گے. مثلا اللہ کے نبی کے چچا تھے ابو طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے تھے؟ حضرت بلال اتنی دور سے آگے، لوگ اتنی دور سے آگے جنتوں کے مستحق بن گئے، اور وہ ابو طالب جو روایات میں جس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ کچھ پرورش کے اندر بھی اس نے آپ کا حصہ لیا، تو آپ کی خواہش تو تھی کہ یہ بھی اسلام قبول کر لے. اور مکی 10 سال کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی اس کو دعوت دیتے رہے لیکن اس نے نہ مانی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی یہ انداز نہیں اپنایا کہ بھئی اس کو تو بات سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑو اس کو، چلو کسی اور بندے پہ محنت کرتے ہیں. اوروں پر بھی محنت کی لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہ ایک فطرتی بات ہے. دیکھیں میں اگر کسی ایک کام پہ 25-30 سال سے لگا ہوا ہوں اور آپ 1 یا 2 میٹنگز میں میرے ساتھ کوشش کریں کہ میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ مشکل ہے تھوڑا سا. مثلا ایک کام کرتے ہوئے میری عادت 25-30 سال سے ایک کام پہ پکی ہوئی ہے تو آپ کو میرے اوپر محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی.
تو ایک دائی کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ برداشت ہونی چاہیے. دیکھیں اسلام کا بھی مزاج یہی ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو کیا پہلے ہی حکم میں شراب کو حرام نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. لیکن سب سے پہلا حکم شراب کی حرمت کا نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ نازل ہوا کہ اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر دوسرا حکم اس کے بعد جا کے نازل ہوا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہیں آنا. اور تیسرے نمبر پہ جا کے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا. تو یہ اسلام کا بھی مزاج ہے کہ اسلام بھی تدریجن کام کرتا ہے. تو ہم بھی جب کسی کو دعوت دینے لگیں تو طریقے دعوت میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مدعو ہے، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ کئی سالوں سے، عموماً ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں 5 6 7 10 دفعہ بات سمجھاتے ہیں تو ہمارا وے آف ٹاکنگ چینج ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اس کو تو اتنی دفعہ بات کی، اس کو تو چھوڑیں یار، اس کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی. ایک دائی کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. دائی کا احساس اور درد جو ہے وہ کس قدر ہونا چاہیے؟ جن کے ہم وارث ہیں اس قدر ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے. اور ان کا احساس کس قدر تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں کہنا پڑا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں اپنی جان کو نقصان نہ دے لیجئے گا اس فکر پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طریقے دعوت کے اندر جو آدمی جتنے زیادہ عرصے سے کسی گناہ پہ، کسی کام پہ لگا ہوا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں دعوت بھی اتنا زیادہ وقت، اتنا زیادہ عرصہ، اتنی زیادہ محنت اس کے اوپر کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا کام طریقے دعوت کے اندر، ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر اس احساس کو اجاگر کریں کہ یہ جو میں تیری خیر خواہی اور بھلائی کا کام کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے تیرا کوئی احساس مند ہو ہی نہیں سکتا. یہ احساس جب آپ اجاگر کریں گے نا اس کے اندر، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر تبدیلی پیدا کر دے گا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ خدمت انسانیت کے بڑے کام کرتے ہیں. کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے لے کے دے رہا ہے، کسی کے بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہے. یقیناً یہ سارے خدمت کے کام ہیں، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر لایا جائے. یہ سب سے بڑی خدمت ہے انسانیت کی. اور اس خدمت کے لیے اللہ کے انبیاء دنیا میں آیا کرتے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ دعوت ہوتی تھی انبیاء کی، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے اور اس درد کو اپنے اندر رکھنے کے لیے کہ ایک بھی انسان جو ہے وہ جہنم کا لقمہ نہ بن جائے. یہ درد اور فکر ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے. تو دوسری چیز کہ ہم ان کے اندر اس احساس کو بیدار کریں. اور جب ہم کسی کے اندر وہ احساس بیدار کریں گے تو یقیناً انسان کی جب ہم دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے. اس کے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی واقعات مل جائیں گے. مثلا حضرت اسامہ کا غالباً نام آتا ہے کہ جب ایک جنگ میں انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور اس وقت قتل کیا کہ جب اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے پوچھا اسامہ تو نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، وہ تو ایسے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا اس نے اللہ کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ اور اسامہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا.
یہ میں کیا کر بیٹھا. اور ایک وہ مشہور روایت مسند احمد کے اندر جو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک آدمی آیا, آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے. فرمایا کیا تیری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں, میں پھر اسلام قبول کروں گا, باقی میں سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ ایک کام ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا. آج کا کوئی ہم جیسا مولوی ہوتا تو 2-4 باتیں سناتا اور دھتکار کے مسجد سے نکال دیتا. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کو قریب کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتا کیا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, وہ محرمات جتنے رشتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گنوائے, اور آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو بدکاری کرے گا کیا وہ کسی کی کچھ نہیں لگتی ہوگی؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, اور وہ صحابی خود بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں بعد میں بھی کئی عرصہ تک محسوس کرتا رہا. اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اس کے لیے دعا کی, اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ, اے اللہ سمجھا میں نے دیا ہے, اصلاح اس کی میں نے کر دی ہے, اب دل آپ کے اختیار میں ہے, اس کے دل کو پاک آپ کر دیجیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے گیا, اللہ اکبر, تو اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ بعد میں مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا لیکن کبھی اپنی نگاہ بھی اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہوتا تھا. تو آج ہمیں جو ہے اپنے مدعو کے اندر جس کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو تم گناہ کر رہے ہو, جس چیز پر تم لگے ہوئے, اس کا نتیجہ تو یہ نکلنے والا ہے. اور اسی واقعے سے اور اس سے باقاعدہ الگ طور پر بھی یہ تکنیک باقاعدہ علماء نے دعویٰ کی تکنیک میں سے ایک تکنیک بتائی ہے کہ آپ اپنے مدعو کے لیے جہاں پر کوشش کریں, دعوت دیں, دلائل البراہین اس کے سامنے رکھیں, وہیں پر ایک بڑا ضروری کام وہ اس کے لیے رات کی تنہائی میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بھی اٹھانا ہے. آج ہم دعوت دیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ, وگرنہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ہم درس بھی دے کے گئے ہوں, کسی کو دعوت بھی دی ہو اور رات کو پھر کھڑے ہو کے اس کو اپنے اللہ سے مانگا بھی ہو. آج ہماری یہ تو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ فلاں ہے, یہ بھی عقیدہ توحید پہ آ جائے, یہ فلانا غیر مسلم ہے, اس کو بھی اسلام کی قبولیت کی توفیق مل جائے. ایک ہے ہم عمومی دعائیں کرتے ہیں, ایک ہے کہ باقاعدہ نام لے کر کے اللہ سے مانگنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقاعدہ. اللہ کے نبی نے کئی لوگوں کو مانگا اللہ سے. مکہ کے اندر جب تھے تو اسلام کو جب ایک چودھری کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام, اے اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے. آپ نے دعا کی باقاعدہ, اور وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں اسلام نہیں لائی تھی ابھی, تو گھر میں بعض اوقات وہ کچھ باتیں ایسی کر دیتی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوتی, میں روتا اس کے اوپر. تو ایک دن میں
روتا روتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور آ کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی، بڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے اس چیز سے کہ میری والدہ بسا اوقات کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہے، تو آپ اللہ سے اس کے لیے دعا ہی کر دیں کہ اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ادھر میں اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہوں، اور آگے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ماں کے غسل کرنے کے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ماں باہر نکلتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جاتی ہے۔ تو آج ہمیں بھی بھائیوں اپنے اندر یہ احساس اور درد پیدا کرنا چاہیے، ایک دائی کے اندر یہ بہت بڑا درد ہونا چاہیے کہ جس کے لیے میں دلائل اکٹھے کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنے اللہ سے بھی اس کو مانگا ہے کہ نہیں مانگا؟ یہ دنیا کے وسائل، یہ دلائل کی دنیا، یہ سب کچھ جہاں پر ان کی انتہا ہوتی ہے، دعاؤں کے سفر کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، دعاؤں کے سفر کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ان لوگوں کے لیے بالخصوص دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ جو ہمارے مدعو ہیں، دل آپ کے اختیار میں ہیں، آپ ان کے دلوں کو بھی پھیر دیجیے۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے بھائیوں، ہمیں پوری محنت کے ساتھ ہمارا جو اس وقت مد مقابل ہے، دشمن ہے ہمارا، جو دنیا سے شروع سے دو گروہ کام کر رہے ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے۔ شیطان کی جماعت دنیا میں کس انداز سے محنت کر رہی ہے اور ہم کس انداز سے محنت کر رہے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی جماعت کی محنت کا ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے اس لاہور شہر میں مسلم ٹاؤن موڑ پہ ایک کالج ہے، ایف سی کالج کے نام سے، بہت بڑا کالج ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ بڑی سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن مل جائے کسی طریقے سے۔ آج کل وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کرسچن کے پاس ہے۔ یہ کالج کیسے بنا تھا؟ برِ صغیر کا دور تھا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فور مین کرسچن۔ یہ باقاعدہ گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے دین اسلام کو پڑھ کے اور سیکھ کے، شاید ہم دین اسلام کو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھتے جتنی گہرائی سے ہمارے دشمن پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ کوئی اسلام کی خدمت کے لیے نہیں اسلام پہ پی ایچ ڈی کرتے، وہ تو اسلام سے کیڑے نکالنے کے لیے پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں۔ یہ مستشرقین کا جتنا گروہ ہے اس کا سارا یہی کام ہے۔ تو یہ آدمی باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا اور ہمارے اس لاہور شہر کی ایک مسجد میں آ کے یہ امام، مؤذن اور خطیب لگا۔ نادر صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ 16 سال وہ ایک مسجد میں امام اور خطیب رہا، اور 16 سال امام اور خطیب رہنے کے بعد یہ ظاہر ہے آپ ایک 16 سال ایک جگہ پہ وقت گزاریں تو آپ کے لوگ فالوورز اچھے خاصے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے پھر اچانک لوگوں کے اندر اعلان کیا کہ جی میں دین مسیحیت سے متاثر ہو کے اسلام کو چھوڑ کے مسیحیت قبول کر رہا ہوں، اور یہ اپنے ساتھ کئی 100 بندے لے کر کے عیسائی ہوا، جو کہ پہلے عیسائی تھا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے محنت کا انداز کیا ہے، کس طریقے سے وہ محنت کر رہے۔ تو جب کئی 100 آدمی لے کے وہ کرسچن ہوا تو اس کے عشائیے کے اندر ایک تقریب رکھی گئی جو اس مسلم ٹاؤن موڑ پہ رکھی گئی،
اور یہ کالج کی جگہ تو اب بہت تھوڑی ہو گئی ہے، جو لوگ پرانے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ انگریز کے دور میں تو یہ بہت بڑا تھا، یہ جیل روڈ تک اور وہ آگے اپنا فیس سینٹر والی سائڈ تک، یہ توڑ ساری جگہ اس کے پاس ہی تھی، اس کالج کے پاس۔ پھر جب مسلمانوں کے پاس ہی آیا، جمعیت طلبہ کے پاس بھی کچھ دیر اس کا کنٹرول رہا، تو اس کی جگہ پہ پھر لوگوں نے قبضے بھی کر لیے مختلف۔ تو بہت بڑی ایک جگہ تھی جو اس کے اعزازیے عشائیے کے اندر باقاعدہ طور پہ اس وقت پھر اس کالج کو جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایف سی کالج کا نام دیا گیا، فور مین کرسچن کالج۔ اور مرزائی جو ہیں وہ کس طرح سے محنت کر رہے ہیں، ایک کتاب مرزائیوں نے خود چھاپی ہے جماعت احمدیہ کے نام سے، ربوے سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں اس بندے نے اپنی جماعت کا جو سٹرکچر ہے کہ یہ کس طرح ان کی تنظیم سازی کیسے ہوتی ہے، کسی بھی جماعت کی ظاہر ایک تنظیم سازی ہوتی ہے، وہ کس انداز میں ہے۔ بچوں کو دعوت دینے کے لیے علیحدہ جماعتیں ان کی، خواتین کو دعوت دینے کے لیے ان کی جماعتیں علیحدہ ہیں، نوجوانوں کو دعوت دینے کے لیے ان کی جماعتیں علیحدہ ہیں، بوڑھوں کو دعوت دینے کے لیے ان کی جماعتیں علیحدہ ہیں۔ اور کفر جو ایک بہت بڑا ہتھیار ہر دور میں استعمال کرتا رہا ہے کہ خواتین کے ذریعے مردوں کو پھانسنا، اس طرح کی باقاعدہ تنظیمیں قادیانی جماعتوں کی، یہ اتنے سارے طریقے اور اتنے منظم ہو کے یہ لوگ اپنی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر منظم ہونا چاہیے جہاں تک ہم ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ جماعتی سطحوں پہ ایک الگ علیحدہ معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ جماعتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جی فلاں جماعت ایسے کرتی ہے، فلاں جماعت ایسے کرتی ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے۔ بھئی جہاں پر ہم کمزوری دیکھتے ہیں وہ کام ہم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ فلانی جماعت ہے، اس کا تو ٹھیکہ ہی بس یہ ہے کہ اس نے صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنی ہے، وہ فلانی جماعت ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے بس ہر وقت بستر اٹھا کے نکلے ہوئے ہونا، وہ فلانی جماعت ہے اس کا کام ہی صرف یہ ہے۔ بھئی اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے جو کام آپ کی نظر میں ہے کہ یہ ہونے چاہیے اور نہیں ہو رہے، وہ آپ کر لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ مجھے توفیق دے دیں یہ کام میں کر لوں، اللہ میں چاہتا ہوں یہ تیرے دین کے کام ہیں جو میری نظر میں ہیں کہ ہونے چاہیے نہیں ہو رہے، تو اللہ سے توفیق مانگ کے شروع کر دیں۔ تو اس میں ہمیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے تنقیدات کرتے رہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے رہیں، اس سے ہم اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی نا پازیٹیو سوچنے کی، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر کیسے انقلاب آتا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو نیگیٹو سوچنے لگ جائیں گے نا تو پھر زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ پھر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ موبائل ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ عادت بن جاتی ہے نا پھر۔ اور جب آپ پازیٹیو سوچیں گے، مثبت سوچ، اور اپنی دعوت کے اندر مثبت سوچ لے کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کے اندر بھی نکھار پیدا کرے گا۔ اور دیکھیں اسلام ہمیں پازیٹیو سوچنے کا ہی کہتا ہے۔ حسن ظن کس چیز کا نام ہے؟ حسن ظن پازیٹیو سوچ کا ہی نام ہے نا، کہ اگر میں نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھ بھی لیا ہے تو میں اس کی کوئی اچھی تعویل کر کے کہہ دوں یار ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کیا ہو، میں اس کی کوئی اچھی توجیہ کر دوں۔ تو ایک داعی کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اس کا جو مائنڈ لیول ہے اس کے اندر ذرا وسعت ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سٹرک ہو جانا، اور ٹھیک ہے جہاں پر عقیدے کی بات ہو وہاں پہ سٹرک ہونا بھی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، لیکن کہ جی یہ تو فلانے کی مسجد ہے،
وہ جی یہ تو فلاں فقہ کا ماننے والا ہے، وہ جی یہ تو فلاں امام کی پیروی کرنے والا ہے. وہ بھئی ہے تو مسلمان نا، یہاں تو آپ کہہ دیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. جب آپ اپنے اندر کشادگی پیدا نہیں کریں گے نا تو آپ اس کو دعوت کیسے دیں گے؟ کشادگی ہوگی، لوگوں سے ملیں گے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کو سنائیں گے، تو پھر ہی دعوت دیں گے نا اپنی کسی کو. تو اپنے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے ہمیں. آج دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. میری ان 5 انگلیوں کے نیچے پوری دنیا ہے. میں اپنی ان 5 انگلیوں کے ذریعے جو چاہوں وہ دیکھ بھی سکتا ہوں، کر بھی سکتا ہوں. تو ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے مطابق، جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اپنی سوچ کو بھی وسیع کرنا چاہیے. اور پھر ایک دوسری بڑی اہم چیز، اس وقت کے تقاضے کے جو علوم و فنون ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اپنے ایک صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا. کیا نام تھا اس صحابی کا؟ زید. ہاں غالباً زید ہی ہے. کہ ان کو باقاعدہ طور پہ عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی. ان کو دعوت دینی تھی، ان کے ساتھ جب گفتگو کرنی تھی، ان کی کتاب کو سامنے رکھنا تھا، تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا ان کو. تو آج اگر ہم اس جدید دور میں، جس میں اسلام کا سب سے بڑا مقابلہ اس وقت وہ الحاد کے ساتھ ہے بھائی. یورپ کے اندر الحاد نے عیسائیت کو شکست دے دی ہے. عیسائیت یورپ میں الحاد کے آگے ہار چکی ہے. اب اگر الحاد کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام، دین فطرت ہے اور نبیوں کے وارث علماء ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سائنس بھی پڑھنی چاہیے، انگلش بھی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ مائی باپ انگلش کو آپ سمجھیں. ایک وقت تھا جب جمود تھا ہمارے ہاں بڑا، لوگ باقاعدہ طور پہ اس کے حرام ہونے کے فتوے دیا کرتے تھے. لیکن اب یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. جدید علوم و فنون کے اندر گہرائی حاصل کرنا ایک دائی کے لیے وقت کی ضرورت ہے. یہ بھائی دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ اس لیول پہ آ کے اس دور جدید کی زبان کو سیکھ کے اس میں کام نہ کرتے تو شاید وہ اس درجہ کام نہ کر سکتے. اس دور جدید کے جو ٹولز تھے، میڈیا جو اس وقت ایک بہت بڑا ٹول ہے، اس کو انہوں نے استعمال کیا. تو ایک تو ان ٹولز کو استعمال کرنا ہے، دوسرا ان علوم و فنون کو بھی سیکھنا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو بندہ صحیح بخاری پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، ایون کہ عربی زبان دنیا کی وہ واحد زبان ہے جو سب سے پیچیدہ زبان ہے. آپ لوگوں نے اس کی گرامر پڑھی ہے. 14 سیغے کسی زبان کے نہیں ہیں. آپ نے وہ زبان سیکھی ہے جس کے 14 سیغے ہیں. اگر آپ وہ سیکھ سکتے ہیں تو انگلش سیکھنا کون سا کام ہے یار. اصل میں ہم نے اس کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے. تو بھائی اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے پاؤں کی جوتی ہے. اس کی ہمیں ضرورت ہے اور ضرورت کے قدر ہم نے اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکیں. اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے جو جدید علوم و فنون ہیں ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری دعوت کے راستے کے اندر یہ چیز رکاوٹ نہ آئے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی دعوت کے حوالے سے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں
اپنے آپ کو اپنے علوم شریعہ کے اندر رسوخیت حاصل کرنی چاہیے. جتنے بھی باطل عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ عموماً متن کے معانی اور مطالب کے اندر تحریف کر کے عقائد و نظریات بناتے ہیں. تو جب ہم اپنے علم میں رسوخ رکھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی پکڑ کرنے والے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ طریقے دعوت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے مدعو کے اوپر محنت کا جذبہ اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ ہم 1 2 4 5 دفعہ دعوت دے کے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم اپنے مدعو کے اندر یہ احساس بیدار کریں کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کس قدر بڑا کام کر رہے ہو. اور جب ہم یہ احساس بیدار کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی کے چانس پیدا کر دیں گے. اور تیسرے نمبر پہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو ہم اپنے اللہ سے مانگیں بھی. یہ بڑی بنیادی اور بڑی اہم چیز ہے کہ اس کو اپنے اللہ سے مانگیں بھی, اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اس کے لیے دعوت کی دعائیں بھی کریں کہ اللہ محنت میں کر رہا ہوں, سینہ آپ کھول دیجئے اس کا. ٹھیک ہے. اور پھر طریقے دعوت کے اندر ہی جو موجودہ دور کے ٹولز ہیں ان کو جہاں تک ٹھیک ہے یہ تصویر کی شرعی حیثیت, اس کی حلت اور حرمت علماء کے اس کے اوپر فتاوی جات موجود ہیں, جو صاحب جو فتویٰ اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کو بطور دعوت کے استعمال کرنے کے تو شاید سبھی گنجائش نکالتے ہی ہیں کہ بطور دعوت کے آپ اگر اس کو استعمال کریں تو اس کی تو گنجائش سارے ہی دیتے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ جو جدید علوم اور فنون ہیں ان کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کو سیکھ کر کے ہمارے جو مدعوین ہیں جن تک دعوت اسلام نہیں پہنچی یا جن کے عقائد کے اندر بگاڑ ہے, اسلام کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں بیچارے لیکن ان کے نظریات کے اندر بگاڑ ہے, ہم ان کے اوپر کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے, یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی. دعوت کے فضائل کیا ہیں, دعوت کی اہمیت کیا ہے, اس کے اوپر تو بے شمار باتیں آپ قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک حدیث ہی بہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر اللہ نے کسی ایک آدمی کو آپ کے ذریعے ہدایت دے دی تو یہ آپ کی ہدایت نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ایک بات ہی بڑی تھی. لیکن دیکھیں یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا اور آگے اللہ ہم سے لے رہے ہیں. تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے محنت بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, احساس بھی ہونا چاہیے اس کا. اور پھر آخری چیز جو میں آپ سے اس پہ ڈسکس کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاں پر بھی بیٹھیں اپنے کام کا چرچا کریں, اپنے کام کا چرچا کریں. آپ دیکھیں ایک بزنس مین آدمی ہوتا ہے نا, وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے گا نا, اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے تو وہ پراپرٹی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی سیاست دان ہے نا تو وہ جہاں پر بھی اس کے پاس 4 بندے بیٹھے ہوں گے وہ سیاست کی باتیں کر رہا ہوگا. اگر کوئی آدمی سنیار ہے تو وہ سنیاروں کی باتیں کر رہا ہوگا. بھائی ہم اللہ کے دین کے نوکر ہیں, ہم جہاں پر بھی بیٹھیں, جس طرح کی بھی مجلس ہو, جس طرح کی بھی جگہ ہو, ہم وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا چرچا ہی کرتے ہوں. ہم ہر جگہ پہ اللہ کے دین کی دعوت کی بات کر رہے ہوں. ہم کسی شادی پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ جو شادی کا شرعی طریقہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوں لوگوں کے ساتھ. اگر ہم کسی فوتگی پر گئے ہیں, وہاں پر شریعت کے تقاضے کیا ہیں ان کی باتیں کر رہے ہوں. اگر خاندان کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ کوئی دعوت ہے, وہاں پر بیٹھ کے ہم دین کا چرچا کر رہے ہیں. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے غلبے کے ذرائع میں سے باقاعدہ ایک ذریعہ لکھا ہے یہ کہ ہم بیٹھ کے دین کا چرچا کرتے ہوں. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم جہاں پر بھی بیٹھیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنے دین کا چرچا کرتے ہوں. اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم اپنے قاص کے ساتھ بڑے مخلص ہیں. ہمارا جو قاص ہے, دعوت کا قاص, اس کے ساتھ ہم بڑے مخلص ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوگی اور اسی کی وجہ سے
اللہ تعالی ہم سے یہ دین کا کام بھی لے لے گا، اور اللہ سے ہمیں یہ دعا بھی کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے جو ہے وہ دین کا جتنا کام ہو سکے اللہ ہم سے لے لے۔ یہ سوال ہے کہ عبداللہ شیخ ناصر رحمانی رحمہ اللہ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ احساس کمتری کے شکار لوگ اپنے مدارس میں دنیا کی تعلیم لانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، صحابہ اور نبی امی تھے، وحی کی تعلیم و تربیت سے دنیا پر چھا گئے۔ تو ہم اس کی کب مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت محسوس کرتے ہوئے عبرانی سیکھنے کے لیے حکم دیا صحابی کو، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے اور یہ دعوت کا ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے دعوت کا، اس کو بھی ساتھ اختیار کر لیں، مزید پالش ہو جائیں گے۔ ہم اس کی مخالفت تو کر ہی نہیں رہے، اور نہ ہی ہم کسی سے احساس کمتری کے شکار ہیں، نہ ہی کسی سے مرعوب ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دنیا کی قیادت، امامت اور سیادت تو ہمارے پاس ہے، اور وہ اس قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم نے کرنی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ دنیا کا 80% حصہ وہ انگلش زبان سیکھتا ہے، انگلش سمجھتا ہے، بولتا ہے، اور ان کو وہ سمجھ آتی ہے، تو اگر ہم انگلش سیکھ کے ان کو انگلش میں دعوت دے رہے ہیں تو یہ احساس کمتری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے وقت کی۔ مخالف کے دل میں احساس کیسے پیدا کریں کہ ہم اس کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دائی ایک بہت بڑا ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے ماہر نفسیات بھی تھے۔ جیسے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں یہ برائی کر لیا کروں، اس کے علاوہ میں سارے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، ایک عیسائی ہے، اس کو آپ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یار تو غلط راستے پہ ہے، تو اس کو آپ کیسے احساس دلوا سکتے ہیں؟ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میرے مطالعے میں بہت سارا دین اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھیلا ہے، آپ کی اخلاقیات سے پھیلا ہے۔ تو ہم لوگوں کے سامنے اپنا کردار تو پیش کر کے دیکھیں۔ ہمارے ایک دوست یہاں پہ آپ کو ایک لیکچر بھی دے کے گئے ہیں، عبد الوارث بھائی، وہ اکثر اپنا ایک واقعہ ہمیں سناتے ہوتے ہیں۔ کہتے جب میں نے اسلام قبول کیا نا تو میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا تھا گھر میں۔ انہوں نے کہا پتر اسی تینوں برداشت کرن دے ہیں، لوکی سانو بڑے تانے مینے بھی دیندے نے کہ تہاڈا منڈا جڑا نا وہ مسلی ہو گیا ہے، تے پتر چل تو انج کر، تو مسلمان تے ہن ہو گئے ہیں، اپنی نا داڑھی لوا دے، داڑھی نہ رکھ، ساڈے واسطے نا بڑے مسائل نے۔ کہندے میں اپنے ابا جی نے کہا ابا جی اے تے میرے نبی دی سنت ہے، میں داڑھی تے نہیں لوا سکدا۔ تو وہ کہنے لگے تو کوئی نوکھا مسلمان ہویا ہے، اے جڑے باہر معاشرے جانے لگے پھردے نے وہ بھی تے بغیر داڑھی دے ہیں نے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج اپنا جو ہمارا مدعو ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر وہ احساس بیدار کر سکیں۔ دیکھیں، ہم یہ فطرتی بات ہے دنیا کی کہ آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں نا، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو جو فطرتاً اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ محسن کی قدر کرتے ہیں، اور جب ہم دنیا کے احسان کی اس قدر تاثیر دیکھتے ہیں تو جب ہم کسی کے اوپر آخرت کا احسان کریں گے، اس کی اخروی زندگی کا جو احساس ہے وہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر جو ہے وہ تڑپ پیدا کر دیں گے۔ اور اس احساس کو پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے، اس کو اپنے اللہ سے مانگ لیں۔
یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ سے اس کو مانگ لیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کا دل بدل دیں گے. اہل بدعت کے ساتھ اسلاف کا تعلق بہت سخت تھا, تو ہمیں کس حد تک سوچنا اور تعلق رکھنا ہے؟ جیسا کہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے حافظ زبیر صاحب سے ملنے سے ہی انکار کر دیا. یہ مفتیان کے متعلقہ سوال ہے. دیکھیں, اہل بدعت یا کوئی بھی کافر, اسلام ہمیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع نہیں کرتا. ہاں, دلی تعلق جو ہے, ایسا دلی تعلق, مثلا دلی تعلق کیا ہے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے نا, تو ہمارے دل پہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ دلی تعلق جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بدعتی آدمی ہے, میں نے اس کی بدعت کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اتمام حجت بھی کر دی, اس کو سمجھا بھی دیا کہ یہ بدعت ہے, اور پھر بھی وہ اس کے اوپر قائم ہے, وہ اس سے باز نہیں آ رہا, تو ٹھیک ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من وقر صاحب بدعت, جس نے صاحب بدع کی عزت کی اس نے تو اسلام کو ہدم کر دیا. یہ دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ایک دعوت کی غرض سے, دعوت کی نیت سے اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کی عزت کرنے کے لیے اس کے بعد نہیں جاتے, اس کو دعوت دینے کے لیے, اور تعلق جو ہے وہ دعوت کے لیے رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شائبہ اور اس میں کوئی اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے. اور اسلام تو ہمیں کافروں سے بھی تعلق اس طرح کا رکھنے سے نہیں روکتا. سورہ الممتحنہ کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین, اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا, تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. باقی تعلق تو ان کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. واللہ عالم. اس دن